بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ طریقے نماز جس کو کہا جاتا ہے، عام طور پر اس میں بہت زیادہ افراد تفرید اور غلطیوں کا نمازی شکار ہو جاتے ہیں، تو اس لیے پریکٹیکلی طور پر ہم نماز کیسے ادا کرنی ہمیں چاہیے، سنت طریقے کیا ہے، تو اس کو بھی تمام ناظرین دیکھ بھی لیں اور اس کا طریقہ سن بھی لیں۔ سب سے پہلے تو قیام ہے۔ اب قیام میں قدموں کو کیسے رکھنا ہے؟ تو قدموں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے۔ بعض لوگ جو ہے اس کے پاؤں کو یوں اندر کی طرف کر دیتے ہیں، بعض پاؤں کو یوں باہر کی طرف نکال دیتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا، بلکہ بالکل سیدھا اس قدموں کو رکھنا ہے۔ قبلہ رخ انگلیاں ہوں گی اس کی پاؤں کی، اور درمیان میں جو فاصلہ ہے پاؤں کے، یہ 4 انگلیاں یوں کھول کر اگر رکھتے ہیں تو یہ 4 انگلیوں کے برابر یہ فاصلہ ہے، کم از کم اتنا فاصلہ ہو۔ باقی صحت کے حساب سے اگر کوئی زیادہ ہیلدی ہے، صحت مند ہے، اور پاؤں یوں زیادہ کھول کے کھڑا ہوتا ہے تو تب بھی پاؤں سیدھے رہیں گے، کھولنے میں بند کرنے میں وہ اس میں اپنی اختیار صحت کا ہوتا ہے، لیکن کم سے کم 4 انگلیوں کا فاصلہ لازمی ہو۔ اس کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہوں گے۔ نگاہ جو ہے وہ بعض لوگ یوں سامنے کرتے ہیں قبلے کی طرف، یہ یوں اٹھا لیتے ہیں، تو یہ بھی سنت نہیں ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر نگاہ آپ رکھیں نیت باندھتے ہوئے، اور نیت باندھتے ہوئے جو ہے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ سنت یہ ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کانوں کی لو ہے یہاں انگوٹھے اس کے برابر آ جائیں گے، اور یہ ہاتھ کی ابتدا جو ہے کندھوں پر آ جائے گی، اور ہاتھ کی انتہا جو ہے کانوں سے اوپر سر تک چلی جائے گی۔ تو یہ طریقہ ہے۔ بعض لوگ اس کو یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، بعض یوں اٹھاتے ہیں، بہت زیادہ اونچا کر لیتے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اگر جگہ سائڈ پر آپ نمازی کوئی نہیں ہے، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ بغلیں کھلی ہوں تو زیادہ بہتر ہے، یوں کر کے آپ نیت باندھیں، اور انگلیوں کو بالکل یوں کھولنا بھی نہیں ہے، یوں بالکل بند بھی نہیں کرنا۔ انگلیاں ہلکی سی نارمل رہیں گی، کھلی رہیں گی، اور یہ ہاتھ سیدھے رہیں گے، یہ آسمان کی طرف انگلیوں کا رخ رہے گا، یوں پیچھے کی طرف نہ جائے، اور یوں بھی نہ ہو جائے، مٹھی بھی نہ بن جائے، یا یوں بعض لوگ نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر یوں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ غلط ہے، سنت کے خلاف ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے ہاتھ کو اٹھایا جائے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے نگاہ وہاں ہے، اور اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نیت باندھنی ہے۔ اب اور نیت باندھتے ہوئے بایاں ہاتھ جو ہے وہ نیچے رہے گا، دایاں ہاتھ اس کے اوپر آئے گا، جو کلائی ہے اس جگہ پر آپ نے یوں ہاتھ رکھنا ہے، اور یہ اپنی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کے ذریعے آپ نے کلائی کو یوں پکڑ لینا ہے، 3 انگلیاں اوپر آ جائیں گی، اور یوں چھوڑ دینا ہے اس کو نارمل، یعنی کہ آپ نے اس کو یوں تکلف بھی نہیں کرنا بہت زیادہ، اور اس کو یوں نارمل چھوڑ دینا ہے۔ ہاتھوں کی بناوٹ اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ خود بخود اس میں، جیسے اسلام میں کسی چیز میں تکلفات نہیں ہیں، نماز میں بھی کوئی تکلف نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کر اپنے اعضاء کو کس طرح بنائیں۔ نارملی اس کو اگر پکڑیں گے تو ہاتھ جہاں جائیں گے وہیں تک آپ جانے دیں۔ اب یہ ناف سے نیچے خود ہی ہلکا بن گیا ہے، تو یہ ہے صحیح سنت طریقہ نیت باندھنے کا۔ آپ نے یہ نیت باندھنی ہے، اور قیام کی حالت میں آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پر رہے گی۔ اس کے بعد رکوع کرنا ہے، تو رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے تو ہاتھ فوراً چھوڑ دیں گے، اور رکوع میں جا کر آپ نے یہ اپنے دونوں گھٹنوں کو جو ہے یوں پنجہ بنا کر اس کو یوں کر کے پکڑنا ہے۔ کمر آپ کی بالکل سیدھی رہے گی، اور آپ کی نگاہ جو ہے وہ اپنے قدموں پر آ جائے گی، انگوٹھوں پر، پاؤں کے یہاں پر آپ کی نگاہ ہوگی۔ اب اس میں بعض لوگوں کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ یوں سر کو اٹھاتے ہیں، اور نگاہ جو ہے وہ اپنی سجدے کی جگہ پر کرتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ نگاہ یوں جو ہے اس جگہ ہوگی تو سر بالکل سیدھا ہو جائے گا، کمر بھی سیدھی ہو جائے گی، تو کمر جو ہے بالکل سیدھی رہے رکوع میں، اور یہ ہاتھ بھی سیدھے رہیں، اور یہ پاؤں بھی سیدھے رہیں، یہ بھی یوں خم نہ ہو، اور یہ ہاتھوں میں بھی خم نہ ہو یوں، اور جو ہے نا یوں بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے، یا یوں ہاتھ رکھتے ہیں یوں کر کے، یہ بھی غلط ہے۔ ہاتھ یوں کر کے رکھنے ہیں اس کو، اور یوں یہ چیز سیدھی، یہ چیز سیدھی، ایل شیپ بن جائے گا، اس طریقے سے رکوع کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے نگاہ یہیں سے سیدھا سجدے کی جگہ پہ جائے گی، سمیع اللہ لمن حمیدہ، نگاہ وہیں رہے گی، سیدھے کھڑے ہو جانا ہے۔ جب آرام سے کھڑے ہو جائیں گے تو اب آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یوں کھڑے ہوتے ہیں، یوں کھڑے ہو کے دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ کا قیام نہیں ہوتا درمیان میں، تو یہ قومہ جس کو کہا جاتا ہے یہ بھی ضروری ہے، بالکل سیدھے کھڑے ہونا ہے، کمر آپ کی سیدھی ہو، نگاہ آپ کی سجدے کی جگہ پر ہو۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، تو سجدے میں جانے کا صحیح طریقہ، سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے گھٹنے لگیں گے، پھر ہاتھ لگیں گے، پھر چہرہ۔ قدم تو آپ کے پہلے سے ہیں، اب آپ نے یوں گا اللہ اکبر گھٹنے لگائے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یوں سجدے میں جاتے ہوئے جو ہے وہ یوں کرتے ہیں، یوں پکڑتے ہیں اور پھر جاتے ہیں یوں کر کے، یا ایسے ہی رکھ لیتے ہیں۔ اب کوئی بیمار ہے، معذور ہے، صحت مند ہے، ڈائریکٹ گھٹنے نہیں رکھ پاتا، ہاتھ رکھنا مجبوری ہے، تو اس کا عذر ہے۔ لیکن اگر کسی کا یہ عذر نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، تو پھر اس کے لیے یہ خلاف سنت عمل ہوگا کہ اپنے ہاتھوں کو رکھتا ہوا گھٹنوں پر جائے، بلکہ ہاتھ سائڈ پہ رہیں گے، گھٹنے ڈائریکٹ جو ہے یوں رہیں گے، اور کمر سیدھی ہے میری گھٹنے لگنے تک،
یعنی گھٹنے لگنے سے پہلے مجھے جھکنا نہیں ہے. اگر آپ سجدے میں جاتے ہوئے یوں جھک کر جاتی ہیں تو یہ تو رکوع ہو جائے گا, اور ایک رکعت میں 2 رکوع نہیں ہوتے, اسے نماز ٹوٹ جاتی ہے. لہٰذا اس کو جھکے نہیں, کمر کو جھکائیں نہیں, بلکہ کمر سیدھی رکھیں اور نگاہ آپ کی بائیں اللہ اکبر ہیں, گھٹنے لگا دیے, اب ہاتھ رکھ دیے, پھر جو ہے اپنا چہرہ رکھ دیا زمین پر. اس کا صحیح اور سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دونوں ہاتھ اتنے کھول کر رکھنے ہیں کہ چہرہ بیچ میں آ جائے, اور دونوں ہاتھ سیدھے میں بالکل سیدھے ہوں گے, انگلیاں قبلہ رخ ہوں گی, اور یہ انگوٹھوں کے درمیان میں ناک رکھی جائے گی. جس طرح نیت باندھتے ہوئے آپ یوں کرتے ہیں, ناک کی سیدھ میں ایک کلو ہے, یہاں انگلیاں ہیں, بالکل سجدے میں بھی ایسے ہی آپ کے ہاتھ یہاں پر ہوں گے اور یہاں آپ نے ناک رکھنی ہے. تو خود بخود آپ کے کان جو ہے وہ ہاتھوں کے اوپر آئیں گے. اگر وضو میں پانی بالوں پہ لگا رہتا ہے, کانوں پر لگا رہتا ہے, تو سجدے میں جاتے ہوئے زمین پر, مسجد کے فرش پر, سب پر پانی نہ گرے بلکہ ہاتھ پر گرے, اتنا ہاتھ کانوں کے نیچے ہوں, یوں ہاتھ رکھا جائے, پھر سجدہ کیا جائے. اب سجدے میں ایک چیز اور ہے, یہ آپ نے پاؤں کیسے رکھنے ہیں. تو یہ پاؤں جو ہے آپ دیکھیں یہاں پر, یہ بالکل کھڑے ہوں گے, جیسے یوں کھڑے پاؤں ہیں یہ سجدے میں. یہ چیز اللہ اکبر, یہ کھڑے ہیں, انگلیاں مڑی ہوئی ہیں, قبلہ رخ ہیں. اب یوں ملا بھی سکتے ہیں, یوں بھی کھلے ہوں, لیکن کھڑے ہوں پاؤں. یوں پیچھے کی انگلیاں نکال دینا, یا پاؤں کو پاؤں کے اوپر رکھ لینا, یا یوں کرنا. اگر دوران سجدہ دونوں پاؤں اٹھا لیے تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی. لہٰذا دونوں پاؤں نہیں اٹھائیں گے, بالکل پاؤں کو سیدھا رکھیں گے, اور سجدہ کرتے ہوئے کمر بھی سیدھی ہوگی. دوبارہ طریقہ دیکھیں, اللہ اکبر. اب یہاں پر آپ کی کمر بھی سیدھی ہے, ہاتھ یہ کھلے ہیں دونوں طرف سے, اور درمیان میں گھٹنوں کے اور چہرے کے درمیان میں اتنی جگہ ہے کہ بکری کا بچہ بھی آرام سے گزر جائے. یہ چیز بھی کھلی ہوگی, یعنی چپکا کر نہیں کرنا سجدہ, بالکل کھلے انداز میں سجدہ کرنا ہی. اس طریقے سے سجدے کو کیا جائے. باجماعت نماز پڑھتے ہوئے لوگ سائڈ پر ہوتے ہیں تو ہاتھوں کو یوں کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس طریقے سے عام حالت میں ہاتھوں کو کھول کر ہی سجدہ کریں, تاکہ جو ہے پوری بیچ میں خلا ہو. اور جو ہے اس کے بعد تشہد ہے. تشہد میں جب یوں بیٹھتے ہیں تو آپ نے یہ دونوں ہاتھ جو ہے یہاں پنڈلیوں پر رکھنے ہیں, گھٹنوں سے آگے نہیں جائیں گے یہ ہاتھ. جیسے یوں بعض لوگ بیٹھتے ہیں, یہ یوں بیٹھے ہوئے ہیں, صحیح ہے, یوں نہیں بیٹھنے. یہ ہاتھ کو دکھائیں, یہ ہاتھ یوں نہیں, نیچے نہیں کرنے ہاتھ, تو یہ ہاتھ یہاں رکھنے ہیں, یہاں نہیں رکھنے. اور یہ ہاتھ تھوڑا سا خم آ جائے گا خود بخود ہی. کمر آپ کی بالکل سیدھی رہے گی, کمر جو ہے وہ یوں جھکی ہوئی نہ ہو, یوں نہ ہو, یوں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے نہیں, کمر سیدھی رہے گی. پاؤں, یہ دایاں پاؤں جو ہے یہ کھڑا رہے گا, بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں گے, اور یوں کھڑا کر کے, اور یوں جو ہے تشہد میں بیٹھا جائے گا. اور تشہد میں بیٹھیں گے جب, تو آپ کی نگاہ جو ہے وہ جھولی مر آپ کی ہوگی. یہ سنت طریقہ ہے. یعنی قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر نگاہ ہوگی, رکوع کی حالت میں دونوں قدموں پر نگاہ ہوگی, اور جو ہے تشہد کی حالت میں آپ کی نگاہ گود میں ہوگی, اور جب سجدے میں ہوں گے تو آپ کی نگاہ ناک پر ہوگی. اور جب سلام پھیریں گے تو سلام پھیرتے ہوئے یہاں آپ کی نگاہ ہے, تو یہاں سے یہاں آپ کی نگاہ آئے گی, یوں ہاتھ کے اوپر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسی طرح پھر دوبارہ نگاہ یوں آئے گی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے بھی یوں. سلام پھیرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں, دائیں اور بائیں جب رخ پھیریں گے تو اتنا پھیریں کہ آپ کا یہ گال جو ہے پیچھے والے نمازی کو نظر آ جائے, پیچھے سے اگر کوئی بیٹھا دیکھے تو اتنا چہرہ پھیریں. یوں پھیرنا یہ بھی جو ہے خلاف سنت ہے. بعض لوگ بالکل یوں ہلکا ہلکا پھیر دیتے ہیں, بعض لوگ یوں کرتے ہیں, بعض لوگ یوں کرتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. بہت زیادہ یوں پھیر لینا, نمازی یوں کر رہے ہوتے ہیں یا ایسے کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی خلاف سنت ہے. تو یہ نماز کی کیفیت ہے, طریقہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح نماز پڑھنے کے اندر جو ہے نماز پڑھتے ہوئے اس چیز کا خیال کرتے ہیں کہ ہم کیا پڑھیں, قرآن کی سورت ہے, سورت فاتحہ ہے, تسبیحات ہمیں یاد ہوں, تو اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں نماز کا طریقہ بھی آنا چاہیے کہ سنت طریقہ کیا ہے. تو سنت کے مطابق اگر نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں وہ مقبول منظور بھی ہوگی, اور ایسی نماز اللہ تعالی ہمارے لیے جو ہے ہدایت کا ذریعہ بھی بنائیں گے اور قبولیت کا باعث بھی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.